پسند فرماتے ہیں. اسی طرح جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے تو سیدھے ہاتھ سے دیتے اور کوئی چیز لیتے تو سیدھے ہاتھ سے لیتے. مسجد سے باہر آتے وقت جب مسجد سے باہر جانے لگے تو بایاں قدم باہر نکالے اور باہر نکلے تو یہ دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک. 17 لوگوں کو اپنے درجے پر رکھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو اپنے درجے پہ رکھو. 18 چھینک اور جمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھینک لیتے تو الحمدللہ فرماتے ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے. سنت چھینک کے جواب یا رحمت اللہ سے دینا واجب ہے. جمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع میں ہے کہ تم میں سے جس کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ امکان بھر اس کو روکے ورنہ بایاں ہاتھ منہ پر رکھ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہے. جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کو ذکر کریں. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں. پہلے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، پھر استغفار، پھر اس کا درود شریف کا اور پھر اس کا استغفار. تو میں عرض کر رہا تھا زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں. یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی. اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کون کامیاب رہا اور کون ناکام. کامیابی اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام اور وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری. اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. آیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو ابھی موقع ہے، ابھی مہلت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے. اور اگر کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں. تو جیسے ہر دفعہ اسی بات کا یاد دلاتا ہوں کہ 1 ہفتہ ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا. اس 1 ہفتے کی کمی کا پتہ اگر غور کیا جائے، بہت زیادہ ذہن پہ زور دیا جائے تو لگتا ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پچھلی کچھ باتیں ہمیں یاد نہیں. لیکن 1 ہفتہ بہت بڑا وقت ہے جو ہماری زندگی کا ہم سے ختم ہو گیا. وہی جو مقصد تھا اگر وہ ہم نے حاصل کر لیا تو مبارک ہے، اور یہ مقصد اگر حاصل نہ ہو سکا تو یہی ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے جو ہر وقت ہمارے اوپر بج رہی ہے. یہ وقت جو ہے وہ بہت قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کے نقار. تو بھائی یہ جو ہر وقت کی گھنٹی بج رہی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور مختلف ذریعے سے ہمیں انفارمیشن آتی ہے وہ مر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ انتقال فرما گئے. یہ سب اس بات کی انفارمیشن ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے، لیکن آیا کہ ہم نے اس کی تیاری ہی نہیں کی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو تیار ہی کر کے جائے گا وہ تو جگہ اس کے لیے بہت اچھی ہے، اور جو اسی دنیا کے لہو لہب میں مبتلا ہو گیا، اسی کی رنگینیوں میں کھو گیا، تو پھر وہ جو ہے کیا ہو گیا، اس کے لیے بڑا خطرناک وقت ہے، وہ بڑا خطرناک لمحہ ہے. اور ہم میں اور آپ میں عموماً ہماری زندگیوں کے 50 سال گزر چکے. آگے جو وقت ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بھی بڑا خطرناک ہے اور مرنے کے لحاظ سے بڑا خطرناک ہے. دونوں لحاظ سے یہ وقت
خطرناک ہے، کیونکہ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر چیز بہت ناقص ہے، ہر چیز بہت کمزور ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک چیز، جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، باقی سب کو بھول جاتے ہیں۔ بچپن تھا تو بس کھیل میں لگے ہوئے تھے، جوانی آئی تو کسی عشق اور معشوقی کے چکر میں لگ گئے، اس سے تھوڑے بڑے ہوئے تو مال کمانے کے چکر میں لگ گئے، اس سے اور بڑے ہوئے تو بیوی بچوں کے چکر میں لگ گئے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو چکر ہے، جس چیز کا وقت آتا ہے ہم اسی میں بس مہو ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح بھائی اب جو وقت ہمارا آ رہا ہے وہ بیماری کا وقت ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد ہر چیز جو ہے وہ 40 سال تک انسان ایز اٹ از رہتا ہے، 32 سال تک اس کی چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، 32-33 سال تک، اور پھر 32-33 سال سے لے کر 40 سال تک تقریباً وہ ایز اٹ از رہتی ہے، اور 40 سال کے بعد وہ بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی ہر چیز کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں جو عمریں جسے کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے جو عمریں ہیں وہ کیا ہیں، 50 60 70، اس سے زیادہ کی نہیں، اور اللہ معاف فرمائے اس سے زیادہ کی جو چلا جاتا ہے وہ سوائے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری فکریں کیا ہے، ابھی تو ہم شادی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک شادی ہو گئی تو دوسرا کہہ رہا ہے کچھ شادی ہو گئی، دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی مکان کے چکروں میں لگے ہوئے، ایک مکان بن گیا کہ دوسرا مکان بن جائے، کوئی گاڑی کے چکر میں لگا ہوا ہے، کوئی نہ کسی چکر میں ہم اور آپ ابھی تک انہی چکروں میں مبتلا ہے۔ جب کہ جانے کا وقت ہو چکا، اذا سگنل بجی سیٹی، یہ انجن جانے والا ہے، لیکن ہمیں ہوش نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جس لعنت میں مبتلا ہیں بھائی، جب تک ہم اس لعنت سے نہیں نکلیں گے ہوش نہیں آئے گا۔ یہ ہوش جو ہے وہ ہمارے اڑ چکے ہیں، اور اللہ معاف کرے اس کی وجہ صرف لعنت ہے جو ہم روز کما رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم روز کما رہے ہیں، کیونکہ جیسے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ بات کو دوہرا رہا ہوں کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے عمل ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور دنیا لعنت کی جگہ ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ، جو چیز ہم کر رہے ہیں اسی لعنت میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے اس کی فکر نہیں پیدا ہو رہی۔ شادی کی فکر پیدا ہو رہی ہے، بچوں کی فکر پیدا ہو رہی ہے، مال کی فکر پیدا ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ جتنے بھی عمل کر رہے ہیں یہ اسی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ موت کی فکر پیدا نہیں ہو، یہ نہیں ڈسکس کر رہے آپس میں کہ بھائی مرنا ہے کل کا، آج ہی سب کچھ کر لیا جائے، حساب کتاب کر لو بھائی، اپنے معاملات کو سیدھا کر لو۔ نہیں صاحب، اس کی فکر ہی نہیں۔ اور بار بار ایک ہی بات کو دوہرا رہا ہوں کہ جو قرآن شریف کی آیت ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہیں لا یعقلون، کہ ہم نے ان کو ناسمجھ کر دیا، سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تو بھائی آج وقت ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، کل ہم میں سے کسی کو وقت ملے نہ ملے، تو وقت کے مقصد ہرگز یہ نہیں ہے بھائی آج وقت ہے تو شادی کر لیں، آج وقت ہے تو مکان بنا لیں، آج وقت ہے تو بھائی خود کاروبار کر لیں، یہ ہرگز مقصد نہیں، کیونکہ یہ مقصد کے تحت تو آئے ہی نہیں۔ اصل جو مقصد ہے وہ ہے قبر، جہاں ہم دانا بوئیں گے وہاں ہم کاٹیں گے، یہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی۔ ایک دفعہ جس نے جان بوجھ کے نماز قضا کی وہ 500 سال جہنم میں جلے گا، اللہ معاف کرے ہمارا حالت بھی۔ اور جب وقت آ جائے گا تو اللہ معاف کرے ایسے ہی ہوگا، اور جس کو اللہ پسند فرمائیں گے اس کو توفیق عطا فرما دیں گے، وہ اپنی اصلاح کر لے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا اور اس چیز کو سے بچ جائے گا۔ لیکن اس دنیا کے چکر میں ذرا سا بھی ہمارا چکر پیدا ہوتا ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو اللہ معاف کرے ہٹا دیتے ہیں، یار چھوڑ بیکار ہے، سونا اچھا سو جاؤ، مال کمانا اچھا مال کماؤ، نئے بھی بچوں کے ساتھ گزارنا اچھا بھائی ایسے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا حالت جو ہے وہ اسی لعنت میں ہم گرفتار ہیں، اس لعنت سے باہر نہیں آ رہے۔ اور ایک وقت ایسا تھا صحابہ کی زندگی جب وہ اپنے آپ اس لعنت سے باہر آئے، اپنے جو کفر سے جب باہر آئے، ان کا معاملہ، ان کے احساس، ان کی فکر ہی کچھ اور تھی۔ ہر وقت اس بات کی فکر تھی کہ میں کس طرح اللہ کو راضی کر لوں،
لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فکریں ایسی نہیں ہو پا رہی. بھائی لمحہ فکریہ یہی ہے کہ جانا کہاں ہے اور جا کہاں رہے ہیں, کس چیز کی فکر پیدا ہونی چاہیے اور کیا فکریں پیدا ہو رہی ہیں. تو بھائی بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں, خدا کے لیے اپنا 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 جائزہ لو. دنیا کے لحاظ سے اس کو اس طریقے سے کو سمجھ لو کہ جانا ہے لانڈی اور جا رہا ہوں صدر, تو بالکل متضاد معاملات. جو چیز صدر کے راستے میں آنے چاہیے وہ چیز لانڈی کے راستے میں نہیں آنی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, جیسے میں نے کہا اگر جانا ہے مجھے لانڈی اور میں جا رہا ہوں صدر, تو صدر میں یہ سب چیزیں ہیں. کیا ہے وہاں دنیا کے مزے کے چکر میں انسان رہتا ہے, اس کو ملے گا, اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ یار میں شادی کر لیتا ہوں, ابھی میں مال کما لیتا ہوں, ابھی میں مکان بنا لیتا ہوں. یہ اس راستے پر ساری چیزیں ملتی ہیں جو صدر کا راستہ ہے. جیسے یہاں صدر جائیں گے تو ہمیں نیپا ملے گا, نیپا کے بعد آگے جائیں گے تو بھائی اسلامیہ کالج ملے گا. اس قسم کے اس بات کا یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم صدر جا رہے ہیں. اور لانڈی جانے والا اس کو جو ہے یہاں سے شاہ فیصل ملے گا, ملیح ملے گا, یہ سب ملے گا. اس کا مطلب وہ ملیح جا رہا ہے, وہ لانڈی جا رہا ہے. اور یہ جو راستہ جسے میں لانڈی کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے اس دماغ سے ایسے ہی ہے کہ اس کی فکریں جو ہے وہ دنیا سے کم ہوتی چلی جائیں گی اور آخرت کی طرف بڑھتی چلی جائیں گی. یہ اس کی انڈیکیشن ہے, یہ اس کا جسے کہتے ہیں کہ اس راستے کا بتایا جاتا ہے کہ اس راستے میں یہ چیزیں ملیں گی. جب یہ چیزیں نہیں مل رہی, جس سے ملاقات کرو, حضرت دعا فرمائے, کیا دعا فرمائے کہ میری شادی ہو جائے. حضرت دعا فرمائے کیا مجھے گاڑی مل جائے. حضرت دعا فرما دے کیا کہ میرا مکان بن جائے. حضرت دعا فرما دے میرے فلاں پیسے پھنسے گئے وہ مل جائیں. بھائی اسی چکروں میں ہم چل رہے ہیں. کیوں؟ جیسے کہا کہ راستے میں یہی مل رہا ہے, دنیا مل رہی ہے. اور جتنی عبادت ہم کر رہے ہیں, کیونکہ اس عبادت کا مقصد ہی نیت ہی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں یہ سارے مسئلے ہمارے حل کر دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور راضی ہونے کے بعد کیا چاہیے بھائی یہ مسئلے حل ہو جائے ہمارے. تو بھائی مقصد تو یہ دنیا ہی ہوا, مقصد تو یہ لعنت ہی ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی لعنت میں الجھایا جا رہا ہے. ایک ختم نہیں ہوتا, دوسرا پیدا ہو جاتا ہے. بظاہر وہ کہتا ہے یار میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں, میں تو سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن جیسے جیسے وہ کر رہا ہے اس کی وہ لعنت میں اضافہ تو ہو رہا ہے, لیکن اس کے اللہ کی رحمت میں اضافہ نہیں ہو رہا. اور رحمت جب آتی ہے تو میں نے کہا کہ اس دل سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے تفکرات نکال دیتا ہے, وہ بے فکر ہو جاتا ہے. کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے سب کام میرے اللہ کر رہا ہے, میرے لیے آسانیاں پیدا فرما رہا ہے اس راستے میں جانے کی, وہ بے فکر ہو جاتا ہے. وہ صرف ایک ہی کام میں لگ جاتا ہے, وہ اللہ کو راضی. اس لیے یا اللہ تم نے مجھے کھلایا, مجھے پلایا, میرے 2 ہاتھ دیے, مجھے آپ نے سب کچھ دیا, میں جتنا بھی تیرا شکر ادا کروں میں کر نہیں سکتا. کیونکہ ایسے لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں جن کے آنکھ نہیں ہے, مجھے آنکھ دیا. لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہے, پیر نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پیر دیے. تو جس چیز کے بارے میں بھی تم سوچو گے تو آپ یہی کہو گے اللہ کتنا بڑا مجھ پہ فضل ہے. لیکن میرا یہ شکر جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے, میری یہ نماز جو ہے وہ کیا ہے کہ میری جو ہے وہ فلاں پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے. تو ہم یہ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہی, جیسے میں نے کہا کہ بھائی مطلب یہی ہے کہ جا رہے ہو کہاں اور جانا ہے کہاں. یہ جنت کا راستہ نہیں ہے. اس میں تو یہ ساری فکریں ختم ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں, یہ جو فکر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ فکریں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی ہر چیز کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور ایک خواہش رہ جاتی ہے. ایک بزرگ نے دعا کی, یا اللہ ایک آرزو ہے میری, یا اللہ ایک ہی آرزو ہے. اللہ نے کہا بھائی کہو کیا آرزو. یا اللہ میری کوئی آرزو ہی نہ ہو, آپ اس کو قبول فرما لیں. تو جو دل میں میرے آرزو پیدا ہوتی ہے, جب یہ آرزو ہی ختم ہو جائے پیدا ہونا, تو سارے مسئلے حل ہو گئے. کیونکہ یہ سارا مسئلہ تو اس آرزو کی وجہ سے, اس نفس کی وجہ سے. تو اصل معاملہ جو اس معاملے کو سمجھ گیا وہ تو یہی کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ جو آرزو میری ہر روز پیدا ہو رہی ہیں, یہی تو مجھ پہ عذاب, یہی تو کانٹے ہیں جو میں روز چپ رہے ہیں مجھے, جس کی وجہ سے میں روز پریشان ہو رہا ہوں.
کہ گاڑی کی آرزو، تو بھائی گاڑی کے چکر میں پیسے کمانا، پیسے کمانے کے چکر میں جھوٹ بول، کیا کچھ کر رہا ہوں میں، یہ آرزو ہی تو مجھے بنا رہی. شادی کرنا تو اسی آرزو. بھائی جو چیز من جانی بن رہا ہے اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے، اور جو چیز تمہاری آرزو ہوگی تو میں نے کہا وہ کانٹا ہے بھائی، وہ تمہیں چبھے گا. اس لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اور جیسے کہہ رہا ہوں کہ سمجھنا بھی، کیونکہ لعنت میں ہی گرفتار ہے. جب اللہ ہی نے کہہ دیا ہم نے ان کی سمجھے بند کر دی تو پھر اور کیا طریقہ ہے یار؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ایک ہی ہے بھائی، خدا کے لیے ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دو. تمہاری آنکھ اندھی ہے، بینا کے حوالے کر دو کہ آنکھ سے کام، اس کی آنکھ سے تم کام لے سکتے ہو. اگر تم زبان والے کو کر دو گے تو اس کی دعا تمہارے لیے کام آ سکتی ہے. اگر تم سماعت والے کو کر دو گے تو وہ جو سنے گا تمہاری جو اندر کی چیزیں آ رہی ہیں وہ تمہارے لیے قابل اس کا سدباب ہو سکتا ہے. تمہاری سمجھیں اگر بند ہے تو اس کی سمجھ سے کام لے لو. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. جب تک کہ ہماری یہ بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں جو اصل میں ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہیں، جب تک یہ جائے گی نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ صرف ایک ہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنا دو. اللہ تعالیٰ اسی بات پہ خوش ہوگا کہ جو اس کے نبی، جب اللہ کی نبی کی سنت پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف راغب ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کی محبت اس کی طرف راغب ہو جاتی ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ کھل جاتی ہے. ورنہ میں نے آپ سے کہا کیا مطلب، اب کہنے کی گنجائش تو ہے نہیں. اب تو ہم تجربے کار ہیں. کیا کیا ان 50 سالوں میں ہم اپنے گہربانوں میں جھانکے دیکھیں تو لعنت کو جمع کیا کہ جواب دینا پڑے گا. یہ مکان جیسے دنیا کو جواب دینا پڑتا ہے انکم ٹیکس والوں کو، بھائی یہ کہاں سے لیا آپ نے، یہ گاڑی کہاں سے لی. یہاں تو سب میری بھگت ہے، اوپر نیچے پھر اللہ بھی جاتی یہی سوال کرے گا. بس جتنی گاڑی ہوگی، جتنے مکان ہوں گے، جتنے سب کچھ ہوگا اتنا ہی جواب دینا پڑے گا، اور جتنا کم ہوگا اتنا ہی جواب کم ہے. تو ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کی لعنت تو ہم سے بڑھتی جا رہی ہے. چھوٹا موبائل سے بڑا موبائل آ گیا ہے بھائی، چھوٹی فکروں سے بڑی فکر پیدا ہو گئی، لیکن کوئی ایسی فکر پیدا نہیں ہو رہی جس میں ہم اللہ کی طرف بڑھنے کا معاملہ ہو. یہ فکریں ہمارے اندر اگر پیدا بھی ہو رہی ہیں بہت ہی، جسے کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی 2000 سال میں اس منزل تک پہنچیں گے. آپ کی زندگی مزید 2000 سال باقی ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ الحمدللہ آہستہ بولنا ہے یا تیز بولنا ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہمیں سیدھا پیر کہاں رکھنا ہے، الٹا پیر کہاں رکھنا ہے. ابھی ہمارے اندر تو یہ بات بھی پیدا نہیں ہوئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ تو بہت آگے کی بات میں اکثر کر رہا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، ابھی اس کی انتہا اور بھی. لیکن ہم تو ابھی اسی میں پھنسے ہوئے کہ بچے کی شادی، بچی کی شادی ایسی ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا. یہ ہماری خود کی سوچ ہے، اسی سوچ میں پاگل ہو رہے. جبکہ اللہ کہتا ہے جوڑے تو ہم آسمان میں بنا دیتے ہیں، ہمیں فکر ہے ہم نیچے پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے بغیر رزق اتنا تمہیں ملے گا کہ تم اپنے رزق کو بغیر کھائے مرو گے نہیں. اس رزق کے پیچھے ہم بھاگے پڑ رہے ہیں. عزت تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس عزت کو بنانے کے لیے ہم ساری کوشش کر رہے ہیں. جس چیز کو بھی لیجیے گا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمارے بس کی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بھائی کہ تم نے یہ تو ہم کریں گے. اب معاملہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم کر کے تجربہ ہم نے بھر کر کہاں پہنچے، وہی کہ جہاں کھڑے تھے وہاں نہیں کھڑے، بلکہ اب 50 کا جواب دینا ہے. بیوی کا بھی جواب دینا ہے، بچوں کا بھی جواب دینا ہے، مال کا بھی جواب دینا ہے، صحت کا بھی، سب کچھ کا جواب دینا ہے. اور حاصل کیا کیا؟ یہی حاصل ہوا. کیا بنا کہ بس دعا کرتے ہیں کہ بھائی موبائل میرا جو ہے وہ نیا آ جائے. مبارک ہے صاحب، کس بات کی مبارکباد؟ سر میں نے موبائل نیا خرید لیا. آئی وہ کیا کہتے ہیں اس کا، وہ آئی والا جو آئی فون خرید لیا. ارے بھائی کیا بات ہے صاحب، ان باتوں کی مبارکباد میں چل رہی ہے، جبکہ یہ تو لعنت ہے، یہ تو لعنتی چیزیں ہیں بھائی خدا کے لیے. کیونکہ میں نے کہا کرتے ہیں کہ سمجھے پن میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور یہ وقت آنے کے بعد اگر پتہ چلا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے. بھائی خدا کے لیے بات کو سمجھو.
وہاں سے واپسی نہیں ہے, وہاں آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہاں سب چیز کا آلٹرنیٹ ہے. نہیں کماؤ گے کوئی نہ کوئی کھلا, کچھ نہ کچھ ہوگا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. بھائی جہاں جا رہے ہیں وہاں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں واپسی نہیں ہے, وہاں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی کہ جائیے واپس اور دے کر کے آئیے. ہم اتنے بے فکر اس کے لیے. تو یہ بات بتانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ یہ جو حقیقت ہے, جو ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں, بھائی یہ راستہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارا آپ کی مقصد ہے, کیونکہ جنت سب کا مقصد ہے, اللہ کی رضا سب کا مقصد ہے. لیکن اللہ کی رضا ہم جو بھی تلاش کر رہے ہیں وہ دنیا کے مسئلوں کے لیے تلاش کر رہے ہیں, جو ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھو ہو کیا رہا ہے, اسی لعنت پہ گرفتار. یہ ایک ایسی خطرناک لعنت ہے جس میں ہم اور آپ گرفتار, اور اس لعنت سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہمارا سفر نہیں ہو سکتا. کھانے کے اندر, جیل کے اندر, جہاں بھی انسان گرفتار ہوتا ہے وہ اسی کے اندر گھومتا رہتا ہے. اس میں باؤنڈری ہے بھائی, اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ گرفتار ہے. یہی حال ہمارا ہے, ہم بھی گرفتار ہیں لیکن ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں. ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے ان چیزوں میں گرفتار ہیں جس کا سفر روحانی سفر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لعنت سے نہ نکل جاؤ. دنیا کا سفر نہیں ہوتا جب تک کہ تم جیل سے نہ نکل آؤ. تو بھائی یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اسی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم جس دھوکے میں ہیں خدا کے اس دھوکے سے باہر آؤ کہ ہم نے داڑھی رکھ لی, ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے فلاں کر لیا, لیکن اصل جو معاملات ہیں, کیونکہ اصل معاملات تو وہی بتائے گا جو بینا ہے. ہم چنی دی کے لیے ہم سے اچھا تو کوئی ہے, لیکن جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جب ہم بینا کے پاس جاتے ہیں, تو وہ اوپر سے لے کر نیچے تک بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر تو اتنے بیماریاں ہیں. اب وہ بیماری کو چھپاتا ہے یا اس سے بھاگے تو بھاگ کے کہاں جائے گا. مقصد تو یہی کہ اگر بھاگو گے کہاں, اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا بھاگ لو, یہ دنیا سے باہر چلے گا. یہ باتیں سب اللہ میاں پہلے کہہ چکے ہیں, لیکن جگہ تو نہیں ہے بھاگنے کی. بھاگنے کا معاملہ ہے ہی نہیں, ایک ہی ہے کہ اللہ سے معاملات کو صحیح کر. اور صحیح کا بہت آسان طریقہ ہے بھائی, میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت آسان طریقہ ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں. بس وہ بھی میں نے کہا کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا. اصل معاملہ یہی ہے کہ وہ بھی نہیں ہو پا رہا. جیسے ایک میت کا حال میں انسان جب مرنے کی حالت میں آ جاتا ہے تو اس سے لاکھ بھی کچھ کہو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات, لیکن اس کا اندر کا ایک معاملہ چل رہا ہے, ایک نفس جسے کہتے ہیں دل جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارا بھی حال یہ بھائی دل تو کام کر رہا ہے. اب اس دل کے کام کرنے کو استعمال کر لو, باقی چیزیں ہم سے نہیں ہو پائیں گی. کیونکہ یہی بات ہم روز کر کے جاتے ہیں, اور یہاں سے باہر نکلے کہتے ہیں بھائی پھر اسی بے وفا میں مرتے ہیں, پھر بھی زندگی ہماری. پھر وہ شادی والا آدمی شادی کی بات کرتا ہے, بھائی مال والا آدمی مال کی بات کرتا ہے, پریشانی والا آدمی اپنی پریشانی کی بات کرتا ہے. کوئی اللہ کی بات نہیں کر رہا ہے, کوئی اس کی بات نہیں کر رہا. بھائی خبر کی بات کون کر رہا ہے بھائی, جہاں جانا ہے اس کا مسئلہ کون حل کر رہا ہے, اس کو کسی کی فکر نہیں. اس بات کی جگہ جگہ فکر ہے. یہ ہمارے جو مسئلہ پن, یہ جو دنیا کے بھائی یہ مسئلہ تو پیدا کیا ہے ہم نے, اور اس کا ایک ہی حل ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ سے کہو, اللہ سے کہو بھائی, چلتے پھرتے اللہ سے کہو. اور کیا کہو, یہی کہہ دو یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا, یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا. یہ تو بہت آسان ہے. اور زبان سے نہیں اگر ہل رہا تو دل سے کہہ لو. میں کہہ رہا ہوں ایسا مجرب نسخہ ہے, خدا کی قسم استعمال کر کے دیکھو, بہت آسان ہے, بہت زبردست. جو لوگ اس نسخے کو استعمال کر رہے ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ توفیق دے رہا ہے, اور میں کر رہا ہوں. ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. پہلے ہم یہاں پر آ رہے تھے تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا جو ہے وہ ہمیں پہ تو بالکل فرض واجب ہے, لیکن ہمیں احساس نہیں. 1000 دفعہ ہم کل پڑھتے ہیں تو کوئی آدھے گھنٹے بعد آ رہا ہے, کوئی گھنٹے. اب ہمارا اللہ کا شکر ہے, اب کیا ہو گیا, ہمیں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے احساس دلا دی. بھائی ایک عمل جو ہو رہا ہے, جو مجھے اپنے ماں باپ کے حق میں ادا کرنا ہے, میں وہ بھی ادا کر لوں, موقع اچھا ہے. تو آج ہم وقت سے پہلے پہنچ رہے ہیں. یہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ کا شکر, اللہ توفیق دے رہا ہے. اور جو اس توفیق سے محروم ہے وہ بہانے کے لحاظ سے رہ جاتا ہے. کون روکتا ہے, وہی اللہ. جیسے میں کہہ رہا ہوں, کوئی نہ کوئی مسئلے, کوئی نہ کوئی معاملہ, کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی,
اس کی وجہ سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اصل معاملہ یہی ہے کہ ہم اگر فائدہ بھی پہنچانا چاہیں تو نہیں، کیونکہ اصل معاملہ تو اللہ کی طرف سے، لا کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پہلے اس لیے لگایا کہ لا الہ الا اللہ، لا اگر پہلے بعد میں آ جاتا چلو بھائی کچھ، لیکن لا کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس رجوع کرنے کے لیے میں نے کہا کہ بہت آسان نسخہ ہے، کوئی بھی کام کرو پہلے اللہ سے نیت کر لو، یا اللہ میری نیت بھی صحیح نہیں، یا اللہ اس کو بھی صحیح کر دیجیے، میرے معاملات بھی جتنا میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں اتنا ہی میں اس لعنت میں گرفتار ہو رہا ہوں۔ عجیب معاملہ ہے، یہ نیت کا میرا مسئلہ ہے، کیونکہ نیت میری ایسی ہے، میں اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا ہوں، اتنا ہی میری پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اتنے ہی میرے دنیا کے معاملات بڑھتے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہمارے اللہ سے تعلق بڑھیں گے، آپ یقین کرو یہی اس کی دلیل ہے کہ دنیا کے سارے مسئلے ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ حل کون کر رہا ہے، پیسے کے وقت پیسہ آ گیا، ابھی چیز کے وقت چیز آ گئی، ہر چیز بخود ہوتی چلی جاتی، کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا، ہم نے تو کچھ نہ کیا، کیونکہ ہم پہ طاقت نہیں ہے ہی نہیں، لاج ہم نے کہہ دیا، وہ بھی اللہ کر رہا ہے اور یہ بھی اللہ کر رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ لعنت کی وجہ سے ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ جو کر رہا ہے وہ اپنی رحمت اپنے فضل سے ہم یہ توفیق دے رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھ، ہماری ہر چیز جو ہے سب سے پہلے ہمارا بیس غلط ہے۔ بیس کیا ہے؟ بیس ہے نیت، اور نیت کیا ہے؟ نیت صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی رضا۔ رضا کا مقصد نہ جنت ہے، نہ دنیا کے مسئلے ہیں، نہ کچھ چیز ہے، صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز پہ راضی ہو ہم اس پہ راضی ہیں، بس یہی اصل ہے۔ لیکن جیسے جیسے کیونکہ مقصد اللہ ہمارے دلوں کا اندر کا حال جانتا ہے، تو ہم جتنا دنیا کی طرف ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اکثر دیکھنے میں آیا جب میں جتنا اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں اتنا ہی مجھ پہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے، دو وجہ، جیسے میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، ایک وجہ تو امتحان، لیکن ہم امتحان والے کام نہیں ہے ہمارے، ہم کو تو لعنت والا کام ہے، مقصد ہی یہی ہے۔ میں اپنی چھوٹے تجربے بار بار اس تجربے کو بعد میں لا رہا ہوں، بھائی یہی ہوتا ہے، اور میں کیا لا رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر فرما رہے تھے، اس سفر میں جو ہے وہ ایک جھوپڑی ملی، کچھ بیچ میں تقاضا پیدا ہوا کھانے کا یا بھوک کا، پیاس کا، تو وہ جھوپڑی نظر آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کوئی چلتے ہیں اس کی، آپ گئے تو وہاں پر ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سفر کر رہے ہیں اور یہ کچھ کھانے پینے کے لیے، ہاں اس نے اپنے ذبح بکرا کیا، کیا کیا، بڑی خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تمہاری کوئی حاجت، تمہاری کوئی معاملہ ہو تو کہو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ اچھا یہ بات ہے آپ کر رہے؟ میں نے کہا ہاں بولو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ایک دعا کر دیں کہ مجھے ایک سفید جو ہے اونٹ مل جائے، اور میری شادی جو ہے وہ فلاں جگہ ہو جائے، اور میرا جو ہے یہ فلاں، تین بات اس نے کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ہماری سوچ، اس دور کی جو سوچ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بڑھیا سے بھی بدتر ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضرت کون بڑھیا، کس بڑھیا کی بات کر رہے ہیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون، یہ فرعون کا جو لشکر ہے وہ پانی میں تباہ ہو گیا، تو یہ لوگ جو بچ کے آ گئے بنی اسرائیل، تو انہوں نے سفر آگے کا شروع کرنا چاہا، لیکن وہ سفر کرتے تھے وہ سفر نہیں ہو پاتا، راستہ بھول گئے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ میں نے کہا جو کام نہیں ہے وہ جانے بن رہا ہے، وہ بھول گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ان میں سے جو ان کے خاص تھے انہوں نے کہا بھائی جب ہم نے یہ بات کہی تھی، اللہ سے بات بھی کی تھی کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو سلیمان علیہ السلام کا جو وہ ہے سکینہ، جو اس کا وہ بنا ہوا تھا ڈبہ تھا، یہ کیا تھا اللہ علم، وہ ہم ساتھ لے جائیں گے، ان کی وہ تو ہم اکیلے جا رہے جب تک ہم نے، کیونکہ کہا یہ تب ہوگا نہیں، ہمیں راستہ نہیں ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کس کے کہاں پر ہو، چلو اس کو نکال لیتے، چلے چلتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کسی کو، تم نے کسی کو نہیں کہنا، کسی کو ہاں ایک بڑھیا ہے اور اس کی عمر 80 سال یا 100 سال، پتہ نہیں کتنے سال اس زمانے کے لحاظ سے اس کو پتا ہے، انہیں وہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں ان کے پاس، بڑھیا کے پاس، اور بڑھیا کے پاس جانے کے بعد بولتے ہیں بھائی وہ جگہ جو ہے کہاں، کون سی جگہ ہے؟ انہیں میں تو نہیں بتاؤں گی، دیکھیں بتا دیں آپ کہنا بھائی ایک شرط بتاؤں گا، چلو کہنا کیا شرط؟ کہنا جب ہم جنت میں جائیں گے تو میرا ساتھی موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اگر اس شرط پہ تم کر دو تو بتا دیتی ہوں۔
تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی یہی شرط مان لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو موسیٰ کا ساتھی بنائے گا. اس شرط کے اوپر جگہ فلاں کنواں ہے, اس کنویں کے اوپر جو پانی ہے اس کو ہٹاؤ, پیچھے جو ہے اس کے وہ رکھا ہوا ہے. ایسے ہی کیا, وہ مل گیا, وہ لے کے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس بات کی بارے میں بتاتی ہے کہ اس دنیا کی عقل جو ہے وہ ہماری ان جیسے ہم جیسے دنیا داروں کی عقل سے بھی اچھی تھی, کیونکہ جنت میں اس کا علم یہی کہتی کہ بھائی مجھے جوان کر دے, مجھے فلاں کر دے. جیسے اس نے کہا کہ ایک سفید ہاتھی وہ چاہیے, اونٹ چاہیے, ایک فلاں 2-3 چیزیں کہا. بھائی اصل مقصد ہمارے تو بس اسی میں دنیا میں لپٹ کے رہ گئی ہے بھائی, کیونکہ میں نے کہا کہ اس لعنت میں ہم گرفتار ہیں. بھائی خدا کے لیے اس لعنت سے جس دن ہم باہر آئے اس دن ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری ہر چیز, ہماری توجہات, ہماری جسے کہتے ہیں کہ ترجیحات بدل جائے گی. اور اسی کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, دنیاوی علاج کرتے ہیں جسم کی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے, آنکھ کی بینائی کو صحیح کرنے کے لیے. اسی طرح بھائی روحانیت کی بھی تعلیم ایسی ہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے لگ کے سالوں سال, کسی کے ساتھ 10 سال, کسی کے ساتھ 20 سال, کسی کے ساتھ 30 سال, اور کسی کے ساتھ 40 سال, کسی کے ساتھ ساری عمر بھی لگا دیں, تب بھی وہ روشنی اس کی واپس نہیں آتی. اور جس کی آ جاتی ہے پھر اس کی سوچ, اس کی فکر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال میں پچھلی بار بھی دے چکا ہوں کہ جوان بچے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں باہر جانا ہے, تمہیں اس بات کی فکر کرنی ہے, تمہیں کپڑے ایسے پہننے. اس کی جوانی ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود بخود وہ سب چیزیں اس سے کرواتی ہے. بھائی اسی طرح روحانیت جب انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے, جب اس کی اس لعنت سے جب نکل جاتا ہے تو پھر اس کو ہر چیز خود بخود اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. اس کی فکریں جو ہیں وہ ان طرف نہیں ہوتی, وہ ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا, وہ ان فسادوں میں نہیں پڑتا کہ مجھے 10 روپے مل رہا ہے 20 روپے ملنے چاہیے, مجھے تڑکے میں یہ ملنا چاہیے, میرے بچے کی شادی فلاں جگہ اور میری بچی کی شادی فلاں. انہی چکروں سے وہ نکل کر آزاد ہو جاتا ہے, وہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. بھائی میں نے سمجھا دیا, میرا کام ہے سمجھانا, باقی اللہ تعالیٰ کا اس کو یہ منظور ہے, مجھے بھی یہ منظور. اللہ کہتا واہ بھائی, اس کی فکر, ورنہ وہ رات بھر اسی فکر میں سو بھی رہا اور دن بھر اس فکر میں پریشان بیٹھا ہوا ہے, اور 20 جگہ غیبت اور برائی کرتے پھر رہا ہے, کبھی بیوی کی, کبھی بچے کی, کبھی حالات کی, کبھی گرمی کی اور کبھی کسی چیز کی. یہی حال ہے ہمارا. اس کا وہ ہیڈ لائن بدلی ہوئی ہے. کیا بدلی ہے؟ گرمی بہت ہے. گرمی کی شکایت بھی تو شکایت ہی ہے, پسینہ بہت آ رہا ہے. بھائی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے جس حال میں تمہیں رکھا ہوں بس اس میں اگر تم راضی ہو گئے تو تمہارے دل کے اندر ایک سکون آ جائے. گرمی جتنی بھی ہو تم بے چین نہیں ہو, تم اس چیزوں کی طرف تمہاری توجہ ہے جو کامیاب ہے. اس لیے بھائی خدا کے لیے دیکھو, یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمیں اور آپ کو صرف ایسی کہانی لگے, لیکن جب قبر کا وقت آ جائے, جب ہمیں قبر کو میت میں اتارا جائے, اس وقت یہ کہانی نہیں ہے بھائی, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ ساری باتوں کو سنانے کے بعد اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ اس طلب کو ہم پیدا کریں جو اصل طلب ہے, جو اصل مقصد ہے, جو اصل ہماری دنیا میں آنے کا جو وجہ ہے. یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حدیث سے 1,24,000 پیغمبر بھیج کر یہی باتیں بتائیں کہ ہے یہاں سے سب کو جانا ہے, قبر میں ہوگا ٹھکانا ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت, ایک دن مرنا ہے آخر موت, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, قبر کو میت میں اترنی ہے ضرور, از مقافات عمل غافل بچو, گندم از گندم بروز جو جی جو, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم, سانس ہے یہ رہ لوے ملک عدم, کب یہ جائے گا کسی بھی وقت ایک دم, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ایک دن قبر میں میت, ایک دن تجھ پہ پٹی ڈالی جائے گی. بھائی یہ ساری حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. توسنے عمر روا ہے تیز رو, چھوڑ سب کام تو لگا مولا سے رو. یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں میری نہیں ہیں بلکہ
جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہلوا رہے ہیں, ہماری کانوں تک پہنچا رہے ہیں, تاکہ کل ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. لیکن ہمارے اندر جو نہیں رہے بات کے لیے وقت کا پتہ نہیں. روز ہم سن رہے ہیں کہ فلاں آدمی چلا گیا, فلاں آدمی چلا گیا. بھائی میرا نمبر بھی, میں بھی اسی لائن میں لگا ہوں, آپ سب اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں. یہ کورونا نے تو اور ہم پہ اس بات کو واضح کر دیا ہے, کچھ پتہ نہیں بھائی, کچھ پتہ نہیں. اور وہ وقت کسی دن بھی ایک دم آئے گا, اور اس وقت کے لیے اگر تیاری نہ ہوئی, بلکہ ہم نے شادی کی تیاری کر لی, ہم نے مال کی تیاری کر لی, ہم نے کاروبار کی تیاری کر لی, تو بھائی یہی جب تک کہ ہم اس لعنت سے نہیں نکلیں گے. اس کو بار بار سمجھانے کے لیے میں اس لعنت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں. یہ لعنت کا جو مقصد ہے وہ جیل کے معنی میں. دیکھو جیل میں جاتے ہیں تو قید بامشقت ہوتی ہے, تو تمہارا کام پتھر توڑو, تمہارا کام یہ دیوار بناؤ, تمہارا کام ہے فلاں کرو, وہ بامشقت میں ہے. ہم بھی بامشقت میں صبح سے لے کر رات تک اسی مشقت میں لگے ہیں. لیکن معاملہ جو ہے وہ بڑھ بھی رہا ہے, تو کیا ہو گیا بھائی, 1 روپے تھا 1 لاکھ بن گیا, اس سے کیا ہو. اب اس 1 لاکھ کو تو تم کھا بھی نہیں سکتے, کیوں ختم نہ ہو جائے, ڈر لگا ہو, یہ بھی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا, بھوکے مر جائیں گے, اللہ معاف کرے. تو ہماری تو عقیدہ ہی صحیح نہیں. جب عقیدہ ہی صحیح نہیں تو رزلٹ کیسے صحیح آئے گا. سوال تو یہاں بھی پیدا ہوتا ہے. اور میں بہت ہی افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بڑی بڑی لوگوں سے ملاقات ہونے کے بعد بھائی عقیدہ ہی گڑبڑ. کچھ لوگ تو اپنی بیوی کے لیے رو رہے ہیں, یار میری بیوی صحیح نہیں ہے. بھائی بیوی کیسے خراب ہو سکتی ہے, اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. عقیدہ ہی گڑبڑ ہے نہیں, میرا بچہ ہی صحیح نہیں ہے. بھائی بچے کے یہ عقیدہ ہی کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. تو عقیدہ یہ کہلاتا ہے کہ بھائی میرے جو رزق ہے, میرا ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم اس کو بڑھانا چاہتے ہو نا, اس کو بڑھانے کا ہرگز مقصد مشقت نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا. تو جسے کہتے محنت کرو, بھائی محنت تو پٹھان صاحب روز زمین کھود رہے ہیں, ملتا کتنا ہے 500 روپے آج کل کے لحاظ سے. اور ایک آدمی اے سی میں بیٹھ رہا ہے, کچھ بھی کام نہیں کر رہا, جاتا ہے 1 گھنٹے کے لیے اور 1 کروڑ روپے کما لیتا ہے. یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات, یہاں محنت ہے اور یہاں یہ کیا ہے. تو ہرگز جو ہم نے اس کا مقصد دے لیا ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا. کیونکہ میں نے کہا لعنت نے ایسا سمجھایا, وہ لگا ہوا ہے محنت, صبح شام مال مال مال, اور مال اتنا ہی دور ہو رہا ہے. اور جو مال بڑھ رہا ہے اسی لحاظ سے پرابلم بڑھ رہی ہے کہ پہلے مال بڑھ گیا, میں نے کہا میں 10,000 کماتا تھا, آج میں 50,000 کما رہا ہوں. بھائی 5 بچے بڑھ گئے, اچھا بھائی اور کماؤں گا, پھر 5,000 50,000 کے بعد 1 لاکھ, 4 بیماریاں بڑھ گئی. اب وہ پیسہ وہ بھائی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زندگی اسی میں ختم. میں وہی کھا رہا ہوں جو پہلے بچپن میں کھا رہا تھا, بلکہ بچپن میں تو اور اچھا کھاتا تھا. آج تو میں 1 روٹی کھانے کے بعد بھی سوچتا ہوں یار ایسا نہ ہو کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے یا پیٹ خراب ہو جائے, یا اللہ معاف کرے. تو پوزیشن میری دن بہ دن ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, اور اس ڈیٹیریشن میں ہو کہاں رہا ہے, میں اپنی قبر میں جا رہا ہوں جس سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اللہ معاف کرے. عمل جیسے میں نے کہا کہ بھائی راستہ لاڈی کا مل رہا ہے, کبھی بھی صدر نہیں پہنچ سکتے. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو, ان چیزوں کو سمجھو کہ جس راستے میں جو تمہیں مل رہا ہے وہ راستہ نہیں ہے. یہاں تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم فارغ البالی عطا فرماتے ہیں, تو فارغ البالی تو نہیں ہمارے پاس. اللہ کہتا ہے ہم عزت عطا فرماتے ہیں, ہم معاشرے میں عزت دار نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. ہم تو دن بدن مشکل ہو رہی ہے, شکلیں بدل رہی ہیں, لوگ بدل رہے ہیں, پہلے کوئی اور تھا آج کوئی اور, لیکن مشکل تو بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو بھائی ایک ہی طریقہ ہے, جیسے میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ جو مالک ہے اس کی رضا کے مطابق جب ہم کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی محبت, جیسے ہمیں مسلمان بنا دیا, کتنا مشکل کام ہے, سوچو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی اپنے فضل سے اس نے ہمیں 2 ہاتھ دیے, 2 پیر دیا, خوبصورت چہرہ دیا, بال دیے, کیا کچھ نہیں دیا. سوچو ذرا, یہ سب اس نے اپنے فضل سے دیا. جوانی دی, صحت دی, ہم نے تو کچھ نہ کیا اس نے. اسی طرح وہ سب کچھ عطا فرمائے گا. شرط یہی ہے کہ اب اس نے کہا ہے کہ بھائی جو میں نے دیا ہے تم اس پہ شکر کرو, اور جس حال میں رکھ رہا ہوں تم اس پہ راضی ہو جاؤ, اور جو بات بھی ہے تم مجھ سے کہو. لیکن ہم اس سے نہیں کہتے, بلکہ ہم جگہ جگہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں.
کبھی بیٹے کی شکایت، کبھی بیوی کی شکایت، کبھی حالات کی شکایت، یہ سب اللہ کہتے تم میری شکایتیں کرتے پھر رہے ہو. کہتے ہیں گرمی کی شکایت تم کرتے ہو تو تم میری شکایت کر رہے ہو، تم میری غیبت کر رہے ہو دوسرے سے کہ بھائی گرمی تو ہم دیتے ہیں. بھائی اب تم پہ جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اعمال سے آئی ہے، وہ میں نے نہیں، میں نے تم پہ تو فضل فرمایا. تو بھائی اصل معاملہ یہی ہے کہ جس دن ہماری آنکھ کھل جائے گی اس دن یہ معاملہ بن جائے گا. اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا دو ہی ہے اور بہت آسان ہے. جو چیز ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور صرف راضی نہ ہو بلکہ اس پہ شکر ادا کرو. یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا جو مجھے آپ نے عطا فرمایا، یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ باقی چیزیں بھی آپ میری سب آسان کر دیں. میری جو دماغی پریشانیاں ہیں، میری جسمانی پریشانیاں ہیں، میری بھائی جو بات بھی کہنی وہ اللہ سے کہو. اللہ نے 5 وقت بلایا کہا ہے بھائی چلو ہر 2-2 گھنٹے بعد مجھ سے کہو. بھائی یہی تو کہنے کو بلایا اور کیا کہنے بلایا، لیکن اس سے ہم نہیں کرتے. ہم معاشرے سے کہتے پھر رہے ہیں کسی کی شکایت، کوئی بھائی ایسا ہے تو آپ دیکھیں ہم اپنے ڈالتے گربانوں میں ایسے ہی ہے. اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے، تو بھائی ایسا نہ ہوگا نہ ایسا ہونا ہے. وجہ کیا ہے کہ عبادت ہی بیسیکلی ہماری جو ہے وہ کیا ہے، وہی لچر ہے، بے سود اعمال، جس کے باوجود اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ بھائی سیدھے کر لو. کیا سیدھے کر لو؟ بھائی یہی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس حال میں بھی اللہ رکھا ہوا ہے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، شکر ادا کرو اس کے. اللہ تیرا احسان. اپنے ہاتھ کو دیکھ کر اللہ 5 انگلیاں، 1 انگلی نہ ہو. ابھی میرے ایک چھوٹی انگلی کی چوٹ لگ گئی، درد ہو گیا. اب بلیو کرو 3 دن تک ہاتھ ہلانے میں درد تھا. اب 4تھے دن ناک کو صاف کر رہا ہوں تو انگلی نہیں جا رہی اندر. اب ایک چھوٹی سی انگلی کے اندر کتنے عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہو گیا. اللہ سے کہا یا اللہ معاف فرما دے. مقصد کہنے کا بھائی یہ ایک انگلی ہی اگر چھوٹی ہل جائے تو ہماری زندگی عجیب سی ہو جاتی ہے. باقی اوپر سے لے کے نیچے تک کیا کہوں میں آپ سے. اس لیے خدا کے لیے ان چیزوں کو تجربہ تجربہ تو ہے کرنے کے ٹائم ختم. بھائی ابھی بچہ تھوڑی ہے، بچہ جوان کو تجربہ کرے، اس کو سمجھا رہا بیٹا ایسا ہوگا ایسا کرنا، اس سے پہلے تم ایسا کر لو. یا یہ نہیں کہ ہاں تو ہم قریب ہیں اور بھگت ہی ہے. اللہ ماشاء اللہ میں کہنا ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں بیٹھا کہ بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کوئی اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم اللہ کے معاملات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں. یہ پریشانی دور ہو جائے بھائی، اس طرح دور ہو جائے. ہاں بھائی یہ ذکر کرو، پریشانی وہ ذکر بھی لگا ہوا دیر صبح شام. وہ ذکر کس چیز کا ہے؟ وہ پریشانی دور کرنے کا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہے. یہ نماز کس لیے ہے؟ بھائی یہ کرو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا اور تمہاری پریشانی. بھائی نیت اصل میں دیکھا جائے تو یہی، کیونکہ اندر جو گلاس میں آئے گا وہی گلاس سے باہر آئے گا. بھائی سمپل ہے. آپ دیکھ لو پانی ڈال کے شربت نہیں آئے گا. آپ سے مجھ جیسا جاہل اور کچھ بھی پڑھا لکھا بھی کوئی بھی دنیا میں کہے بھائی یہ شربت نکلے گا، صاحب میں نے ڈالا ہے پانی تو شربت کیسے نکلے گا؟ اور جو نکلے گا وہی ڈالا ہے، اس کا مطلب. تو بھائی ہم اندر جو ڈال رہے ہیں اپنے اندر وہ لعنت ڈال رہے ہیں، تو کیا نکلے گا؟ شربت. ہم حماقت میں ہے بھائی. یہ پریشانی تو کیوں کانٹا بن کے نکلے؟ کانٹا کیا ہے؟ یہ لعنت تو کانٹا ہے. ہر ایک دن ایک نیا اسائنمنٹ ملتا ہے. پہلے یہ نہیں تھا یہ بھی کرو، یہ نہیں تھا یہ بھی کرو، وہ بھی تھا یہ بھی کرو. بچے یہ پالو، بیوی کو پالو، فلاں کو پالو، فلاں کی بیماری بھی تم صحیح کرو. اب وہ بچا انہیں چکروں میں لگ گیا. اب ایک چکر سے نکلا نہیں کہ بچے چلو بڑے ہو گئے، اب اسی فکر میں، اب اسی فکر پیدا ہو گئے بچے کی شادی. اب وہ سوچ رہا ہے ایسا ہو، وہ کہتا ہے ایسا ہو، یہ کہتا ہے ایسا ہو، وہ کہتا ہے. صبح سے لے کے رات تک انہیں فکروں میں زندگی گزر رہی ہے. بھائی خدا کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں ان کو بیس کو صحیح، جب بیس صحیح ہوگا عمارت خود بخود کھڑی ہوتی چلی جائے گی. پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیس ہی غلط ہے. یہ ٹیڑھا، یہ ٹیڑھا، یہ ٹیڑھا، اتنے تنگ آ گئے صاحب آپ کے پاس بیٹھتے تو آپ ہر چیز ٹیڑھی ہی بتاتے ہیں. کیا کریں بھائی، تو ہر چیز ہی ٹیڑھی نکل رہی ہے، تو سیدھی کیا بتائیں گے؟ یا تو کہیں اور چلے گا. بھائی میں جو دیکھ رہا ہوں میں تو وہی بتا رہا ہوں، جو میں محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر میں وہی بتا رہا ہوں. تو اس لیے خدا کے لیے آج ہم نے کیوں صحیح کرنا نیت کو خالصتاً اللہ کے لیے. جہاں یہ میں نے کہا یہ تو ہوگا کہ دل کے تقاضے، میرے نفس، میرا جو شیطان ہے وہ مجھے یہی کہے گا کہ بھائی یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں، تو آپ فوراً اس کو رد کرو. نہیں اللہ یہ نہیں بات، یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہے.
ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی تقاضا ہوتا ہے, کوئی معاملات ہوتے ہیں, ہم اس کو فوراً چھپا لیتے ہیں. نہیں یہ بات نہیں, کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہے, سگریٹ بھی پیو تو چھپا لوں گا, کتاب ہے بھائی. تو اسی طریقے سے ہمارے اندر کیا ہے, جو چیز سامنے آ رہی ہے بات ہے, نفس لگایا ہوا ہے, شیطان بیکار ہے, لیکن ہم نے اس کو چھپا, اس کو ہٹا کے نہیں یا اللہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا نفس ہے خراب, یہ شیطان مجھے بیکار ہے, لیکن اصل مقصد مجھے آپ کی رضا ہے, میں آپ کی رضا چاہتا ہوں, وہی میں نہیں کر پاؤں گا اگر آپ نے فضل نہ فرمائے. تو بھائی اس طریقے سے ہم نے چلنا, کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان کا ایمان اتنا کمزور ہوگا جیسے بوڑھا. ایمان کمزور ہے تو طاقت والی چیز کیسے ہم برداشت کر پائیں گے, نہیں کر پاتے. تو بھائی اس کا طریقہ ہے, ایمان کمزور سے کیا کہتے ہیں, جب ایمان سب سے آخری درجے کا ایمان کیا ہے, دل سے اس کو برا سمجھو. جو چیز کر رہے ہو آپ, موبائل بری ہے, آپ اس سے اچھے کام نہیں لے پا رہے, آپ اس کو دل سے برا سمجھو, نہیں اللہ یہ برا ہے, آپ فضل فرما دیں جس سے میں اچھائی دے لوں. یہ تو آپ کے اندر طاقت ہے کہ ہر بری چیز سے اچھائی پیدا فرما دیں. تو بھائی کرنا یہی ہے, دل سے یہ بات کرو, کیونکہ طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. طاقت ہمارے پاس, ہم نہ اپنے بچے کو روک سکتے ہیں, وہ طاقت ہی نہیں ہے, نہ ہم اپنے کسی بھائی کو روک سکتے ہیں کیونکہ طاقت ہی نہیں ہے. ایمان کی طاقت ہے ہی نہیں. ہم دل سے برا سمجھ سکتے ہیں, یا اللہ یہ کام برا ہو رہا ہے, یہ میرا بچہ برا کر رہا ہے, میرے پاس طاقت نہیں, میں اس کو روکوں, یہ میرا معاملات ہے, یہ برا ہو رہا ہے, یا اللہ میرے پاس, میں تو کمزور ایمان کا ہوں, میں ابھی روکوں گا میری فکریں ہی اسی بدل جائیں گے, میں تو بھول جاؤں گا دین, کون سی نماز کہاں پہ دماغ پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر اور فکر میری کہاں پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا ایمان ہی کمزور ہے. اس لیے اللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, یا اللہ یہ کام برا ہے, آپ بچا لیں, آپ کے بس میں, آپ رب ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہی کر سکتے ہیں, مجھ سے تو نہیں, کیونکہ میں تو کمزور ایمان کا ہوں. یا اللہ اپنے آپ کو کمزوری ظاہر کر, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کامیابی میسر ہو جائے گی. لیکن جہاں ہم نے کہا کہ کمزور ایمان طاقتور, ایک بوڑھا آدمی کو کہا یار 50 کلو وزن اٹھاؤ, کیسے اٹھائے, اٹھا بھی لے گا تو 2 گھنٹے بعد وہاں پر کھڑا ہوگا, کمر یہ مورا جو ہے وہ ہل گیا, اب وہ مورے کے چکر میں پڑ گیا. اسی لیے بھائی یہ باتیں سمجھانا یہ بہت آسان نسخہ ہے. اس دور میں صرف دل ہی سے تم نے سمجھنا ہے, اس دل ہی کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو صحیح کر دے گا. ہر چیز کو اللہ سے جوڑو, ہر فکر کو اللہ سے جوڑو, اور یہی کہتے ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہ بھائی کیا ہے, یا اللہ کر دیجیے, یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا, یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں, یا اللہ بس صبح سے لے کر رات تک خدا کی قسم تم جس دن اس فکر میں پڑ گئے تمہاری فکریں ختم, تمہارے کام بھی کوئی اور کر کے چلا جائے گا. تمہارے پاس بھی سب کہہ رہا ہوں کہ میں کس چیز کو بتاؤں یار, میں تو تجربے کار, میں تو بزرگوں کی صحبت اٹھا کر میں نے یہی بات نوٹ کی, میں نے یہی بات سیکھی. تو آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے بھائی خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو, خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھو. جب یہ سمجھ میں ویسے تو آئے گی نہیں, اس کا دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں کہ ان سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کریں. یہ قدرتی عمل ہے. برف ہے, برف کے پارا بیٹھ جاؤ, ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی, خود ٹھنڈے ہو جاؤ, ٹھنڈی چیز کھا لو, گرمی کا احساس ختم ہو جائے. یہ سب اس کی صحبت سے ہوا ہے. ایسے ہی ہوا نا, آئس کریم کھا لو تھوڑی دیر, دیکھو گے یار جسم لگتا ہے کہ بالکل گرمی ختم ہو گئی. ٹھنڈی چیز پینے کے بعد جسم کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے. تو اس کی صحبت جو میرے اندر گئی اس نے اثرات دیے. اسی طرح بھائی یہی ہم سمجھنے کی بات, یہ صحبت ہمیں چیزیں بناتی, جتنا زیادہ اس صحبت میں رہیں گے اتنی ہی ہماری چیزیں, کیونکہ ہم تو اس کی وجہ سے چل رہے ہیں. تو بھائی یہ وہ حقیقت ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ وہ چیزیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ وہ عمل ہے جس کو آپ کرنے کے بعد کامیابی ایسی کھلے گی کہ تم خود کہہ اٹھو گے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. ورنہ میرے بھائی, میرے بچے, میرے دوست, میرے ساتھی 50 تو گزر چکی, آگے کچھ بھی نہیں ہے, بربادی بربادی. آگے دیکھو صاف کہا جا رہا ہے, دیکھو آگے جا رہے ہو, آگے بڑا خطرناک ہے. دیکھو بیوی کا سوچنا ہی مت, بچوں کو زیادہ سوچنا مت, جہاں تم یہ اپنا فکر کر لو, اگر تم نکل گئے تو کامیاب. تم کہاں بیوی اور بچوں سب کو نکال سکو گے؟ تم تو ابھی وہی کہہ رہے بھائی بیوی ہو جائے, بچے ہو جائے, مال ہو جائے تو مسئلہ حل. بھائی خدا کے لیے جس عمر میں پہنچ گئے ہو
یہ ٹائم نہیں ہے اس چیز کا، یہ اس کا وقت نہیں ہے. ایک جھٹکے کی بات ہے، کسی بھی دن پتا چلے گا. ہمارے جمیل بھائی بیچارے بیمار ہو گئے، سب کو دعا بھی کرنا ان کے لیے. تو ایک جھٹکے میں پتا چلتا ہے انسان کہاں سے کہاں. ہم بھی سب ایسے ہی ہیں، انسان اتنا کمزور ہے، ایک جھٹکے میں پتا چلتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو بھائی آپ سب سے بھی درخواست، سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت آسان نسخے پہ عمل کرنا ہے اور بہت آسانی سے اس چیز کو سمجھنا ہے. اپنے اوپر کوئی بھی چیز طاری مت کرنا. دیکھو بار بار کہہ رہا ہوں، جس چیز کا بھی معاملہ آ جائے فوراً اللہ سے کہہ دو. سب سے پہلے اللہ سے کہو، اور اس کے اندر ڈھائی باتیں تمہاری اپنی نفس کی بھی اس کو ہٹا دیا. اللہ یہ نہیں، یا اللہ یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے میرا، یا اللہ صرف تیری رضا. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو خود بخود میسر ہو جائیں گی. جیسے مثال میں نے بتا دی، روشن دان کا مقصد کوئی ہوا کون ہو سکتا ہے اس کا؟ ابھی اس کے اندر روشنی کیسے لگ سکتی ہے؟ صرف ایک نیت کو صحیح کر لو، یا اللہ میں تو اس اذان کے لیے گھڑی پہنو تو صرف اس لیے کہ بھائی یا اللہ میں اس لیے پہن رہا ہوں کہ بھائی یہ گھڑی جو ہے بڑی قیمتی، اس لیے قیمتی میں نے خریدی ہے تاکہ وقت جو ہے اس کے اندر نماز کا اور اس کا ساری چیزوں کا میں وقت دے سکوں. یہ گاڑی میں نے اسی لیے خریدی ہے، یا اللہ میں جلد سے جلد گھر پہنچوں گا تاکہ میں نماز کے لیے جا سکوں، میں جلد سے جلد مسجد پہنچ جاؤں. یہ ساری چیزوں کو اللہ سے جوڑو. میں نے یہ پیسہ جو اپنے بیوی بچوں کو آپ نے کہا ہے کہ بیوی بچوں کو خرچ کرنا جو ہے وہ صدقہ، اس کا بڑا ثواب. میں بڑا کام جو کر رہا ہوں، یہ جو میں کمانے نکلا ہوں، یا اللہ میں تیری آپ کی بھائی نکل تو سب، میں نے کہا نا تو سب کچھ اپنے انٹرسٹ پہ جا رہا ہے، لیکن اپنا انٹرسٹ نہیں ہے وہ اصل میں اللہ ہی کو تم کو دینا تو تم نہیں ہے. اور میری آسان فرما دیں، کتنا آسان نسخہ ہے. لیکن ہمارے اندر وہ والی بات ہے کہ بس منہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں. ایک چیز کے اوپر میں اپنے آپ دیکھ رہا ہوں کہ فلاں چیز بیٹا اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑو، وہ اللہ اکبر نہیں کچھ اور باتیں ہوئی. سبحان اللہ کہتے ہوئے نیچے ہوتے ہوئے سبحان اللہ نہیں کچھ اور باتیں چل رہی. موٹر سائیکل میں بیٹھو تو پہلے سیدھے طرف سے بیٹھو، اترے تو الٹے طرف سے اترو. بھائی یہ سب چیزوں کا جب تمہارے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی محبت کے تم یہ نبی کی سنت ہے، جیسے ہم نے بھی پڑھا کہ ہر اچھی چیز کو سیدھے طرف سے کرنا ہے اور ہر جو ادنا چیز ہے اس کو الٹی طرف سے. تو میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے اور نبی کی سنت ایک واحد چیز ہے جو اللہ کی محبت کو ہماری طرف راغب کرتی ہے. تو ہر چیز میں جس دن یہ صبح سے لے کر رات کو تمہاری فکریں ہو گئی، خدا کی قسم کھائے کہہ رہا ہوں تم دیکھو گے یار یہ سارے مسئلے حل کیسے ہو گئے. نبی سب کچھ صحیح ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے. بچے بھی صحیح ہو گئے، کوئی ایسا جھگڑے بھی نہیں ہو رہا گھر کے اندر. بیوی بھی بہت اچھی طرح سے بات کر رہی ہے. بھائی معاملہ بھی کمانے گیا تھا، 10 روپے کمائے، کوئی بات نہیں، مجھے فکر ہی نہیں ہو رہی. 20 روپے کمانے 10 روپے میں مطمئن ہو گیا. بھائی میرے اندر میں غصہ پہلے آ رہا تھا، غصہ بھی نہیں آ رہا. لیکن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا ہو رہی ہے؟ شادی کی خواہش بڑھ رہی ہے، دنیا کی خواہش بڑھ رہی ہے، مال کی. تو بھائی میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ یہ سب چیزیں ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہیں. کیونکہ پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے اگر میں ایسا کروں تو ایسا ہوگا. ہاں بھائی ہوگا، بھائی کر کے دیکھ لو. ہوگا کیا؟ وہی والی بات ہے کہ بھائی جو بو گے وہی کاٹو. بو گے اگر ستو تو کاٹو گے دیر نہیں. اس لیے خدا کے لیے اصل معاملہ میں بار بار ان ساری باتوں کے بعد ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ بھائی اصل معاملہ یہاں کا نہیں ہے. بھائی یہ تو سب امتحان ہے. اصل معاملہ تو قبر کا ہے اور ہمیں کل چلے جانا ہے. ہو سکتا ہے گھنٹے بعد. اس ایک گھنٹے میں اگر ہم نے اپنے اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھا تو وہ مبارک ہے، مزے ہی مزے. اور یہ ایک گھنٹہ اگر ہم نے ان چکروں میں ضائع کر دیا، بیٹا یہی امتحان ہے جس کا ہم فیل ہو گئے. سب کچھ سامنے آتا ہے، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اللہ. تو بھائی خدا کے لیے اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کو بھی یاد اللہ ہی سے کہہ دو. وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے کہا لعنت، وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. بھائی اللہ سے کوئی اللہ آپ کر دیجیے، یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ رب ہیں، آپ ہی میرے مالک ہیں، یہ میری عقل ہے، یا اللہ یہ میں تو بالکل ہی چریا ہو گیا ہوں. الفاظ بھی بڑے زبردست چریا ہو جاتا. یا اللہ چریا ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ دماغ کام نہیں کر رہا، جو کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا، جو نہیں کرنا کرا جا رہا. اللہ سے کون سب بات ہے؟ بھائی خدا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو، اللہ چریا ہو گیا. میں کہتا ہوں بھائی چریا ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا اس کا. یار کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی اپنے لیے. یا اللہ کیا کروں میں، یا اللہ ایسا ہو گیا. آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ میرے ہر دم میرے ساتھ، میرے حال کو مجھ سے زیادہ آپ جان رہے ہیں. یہ پریشانی ایک ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی، اور وہ پریشانی بھی میں حل کریں گے تو آپ ہی.
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا، اور اسی کو معمول بنا لو تو انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں کرتے رہو. مبارک ہے، موت کا پتہ ہے 1 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے ہم میں سے آپ کو جا رہا ہوں یا آدھے گھنٹے بعد کیا آگے کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا اس کا. لیکن اگر انشاءاللہ ہم نے اس بات کا معمول بنا لیا اور اللہ نے توفیق عطا فرما دی تو بھائی بیڑا پار ہو گیا. اور یہ چیز کا سمٹم بتا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھنا. جہاں دنیا کی لعنت کی طرف بڑی فوراً اس کو ہٹاؤ. اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دی، یا اللہ معاف فرما دی. یہ وقت اس کا نہیں ہے، یہ وقت اس کا ہے. یا اللہ میں تجھ سے اپنے تعلق کو صحیح کر دوں، باقی سب کو نہیں دے گا. تو اس لیے جیسے جیسے ایمان بڑھے گا یہ ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا. جب یہ عقیدہ صحیح ہوگا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. بھائی جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا عمارت ٹیڑھی ہی رہے گی. اور پھر تم کہو گے یار میں تو جتنا نماز پڑھ رہا ہوں اتنا ہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جتنی تسبیح گھما رہا ہوں اتنے ہی میرے یہ مسئلے پڑھ رہے ہیں، جتنا میں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اتنا ہی وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے. یہی اس کی حقیقت ہے. اس لیے ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. تو بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں. دیکھو یہاں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں عطا فرمائی. 4 چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خصوصی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے. پہلا رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی جمعے کے دن اللہ کے اور نبی کا حق ہے. کیا حق ہے؟ کیا سورہ کہف کی تلاوت کرنا اللہ کا حق ہے. یہ حق ادا کرنا، یہ نہیں کہ ہم سورہ کہف سر میرا قرضہ، لوگ کہتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنے سے جو ہے وہ قرضے ادا ہو جاتے ہیں. سورہ کہف پڑھنے سے جو ہے فلاں وہ بھائی اللہ کا حق ہے، یہ تمہیں کرنا ہے. تو نیت نہیں ہے کہ سورہ کہف کو ادا کیا جائے. اب اس کا معمول بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس کا معمول نہیں ہے لمبی سورت ہے، آپ شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات پڑھ کے رکھتے ہیں. ایک انشاءاللہ وقت خود ہی آئے گا کہ آپ خود بخود سارا پڑھنا شروع کر دیں گے. لیکن حق تو ادا کرنا ہے، اور نبی کا حق ہے. وہ کیا ہے کہ ان کے اوپر درود بھیجا جائے. میں جتنا کثرت سے زیادہ جمعے کے لیے یہ 2 حق. ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کا حق کیا ہے کہ دنیا میں ان کو آپ آسانی پر ان کے لیے آسانیاں کا معاملہ فرمائیں، ان پہ احسان کا معاملہ فرمائیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں. ایون کہ ان کے دوست کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں. جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی سمجھو کہ یہ میرے باپ ہے، اس کا حق وہی. یہ اللہ نے ان کا حق دیا. اسی طرح جو اعمال کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے. نیک اعمال اللہ کیا قبول ہو اور ہم ان کے لیے عطیہ کریں. یہ حق ہے. کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ یہ حق ہے. بھائی یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو 1000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حق کے لیے یہاں بٹھا دیتے ہیں. ایک ایسا راستہ نکال دیا کہ کوئی ہم 1000 دفعہ پڑھتا پہلا حق ماں باپ کا حق. بھائی عام دنوں کے اندر کہا جائے کہ 3 دفعہ پڑھو، یاد ہی نہیں ہے کیونکہ چکروں میں پڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حق 1000 دفعہ، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے 5 پڑھا تمہیں 5 ملے گا اس نے 3. ایسا نہیں اللہ کرتا. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو 1000 دفعہ کل کا ثواب عطا فرمائے گا. بھائی یہ کون کرے گا؟ اللہ. اس حق سے کیا ہوگا؟ اس حق سے اللہ راضی ہوگا. اور اس کے سمراٹ کیا ہوتے ہیں؟ سمراٹ یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کا بدلہ ہم مرنے کے بعد دیں گے. لیکن اگر دنیا چاہیے تو جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہم اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی دیتے ہیں. تو جس کو اپنا کام بڑھانا ہے تو بھائی یہ عمل کرنا، کیونکہ اللہ نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں دے گا تو بھائی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کے حق کو ادا کرے گا، اس کے اوپر احسان کرے گا، اس کے ساتھ اچھے معاملات کرے گا، اس کے لیے اچھی نیکیاں کر کے اس کو وہاں پہ یہ سارے ثواب پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا ہوگا. تو بھائی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. دوسرا کیا ہے؟ جب ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر باتیں سنتے ہیں، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ. اور اس کے علاوہ اس کے اندر کتنے فوائد ہیں. اللہ معاف کر دیتا ہے. 1000 نماز نفل کا ثواب اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے. اس کے اندر نیت کا ہونا شرط نہیں، وضو کا ہونا شرط نہیں، کوئی بھی شرط نہیں لگاتا. بھائی کتنا بڑا معاملات ہے رفتی کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے ایک بات ہم نے سن لی، عمل کرو نہ کرو 1000 نفل کا ثواب ملتا ہے. جیسے انسان بیمار ہو جائے اس کو 1000 mg کا انجیکشن لگتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب کہتے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں محفل سے تو ہماری کیفیت جو ہے وہ تبدیل، کیونکہ وہ بھائی انجیکشن لگ رہا ہے، لیکن 1000 نفل کا ثواب مل رہا ہے. ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن ہم جیسے ہی اس دنیا کے ماحول میں جاتے ہیں ہم پھر وہی ہو جاتے ہیں.
لیکن جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں یار ہم تو یہ بات کو محسوس کرتے ہیں، ہم نہیں بھائی ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ہم اللہ سے عاجزی کرتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور اس کا انداز بھی آپ سب اپنے کوتاہی کو اس بات کا احساس کر کے مانگتے ہیں واقعی اللہ میں ایسا ہی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا چائے اور بیٹھ کے جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں مل جل کے کھاؤ، ہم اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں عطا فرماتے ہیں۔ کہیں ہو سکتا ہے ایک چیز مل جائے تو بھائی اچھی باتیں سننے کو مل جائے، لیکن وہاں کوئی مل رہا ہے نہ وہاں پہ ایسی دعا مل رہی ہے۔ دوسری جگہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی دعا بھی مل جائے اور کیا مل جائے باتیں بھی اچھی مل جائے۔ تیسری چیز نہیں ملتی، میں ناشتہ پانی بالکل نہیں مل رہا۔ محبت کا معاملہ جسے کہتے ہیں محبت اور آپس میں محبت بڑھانے کا مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اس دن جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری محبت کو قائم کرتے ہیں، وہ عرش کے سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ بھائی کتنی بڑی دولت ہے! اس کا مقصد صرف یہی محبت، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے، بھائی اس کی قدر کرنے سے چیز بڑھتی ہے، اس کی قدر کرو۔ لیکن جس کو اپنے ماں باپ سے نفرت ہے وہ کیا بول پڑے گا، اس کے لیے اس کو کیا احساس اس بات کا؟ تو بھائی اس چیز کو جس توجہ جہاں ہوگی، ویسے اگر کہا جائے کہ بھائی 500 ملے گا فلاں جگہ آ جانا، وہ بھاگ کے سب کام چھوڑ کے چلا جائے گا 500 کی۔ اور یہ 1000 پھول ماں باپ کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی عطا فرمائے، ہمارے رزق میں، ہماری عزت میں، ہماری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ بھائی مقصد صرف یہی کہنا ہے کہ آپ سب سے قدر کرو، قدر سے اور شکر سے چیزیں بنتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سب فضل سے ہے، نہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں نہ ہمارے بس کا ہے۔ بھائی سعادت زور بازو نہیں، تانا بخشن خدا دانا بخشن، یہ صرف اللہ ہی اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا سے سب کو دیتا ہے، لیکن یہ دولت سب کو نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ خاص کو دیتا ہے۔ بار بار سمجھا رہا ہوں، اس کی اہمیت سمجھو، یہ خاص کے لیے، اور عام دنیا سب نہیں لاکھ کروڑوں اربوں لوگ کھانا پی رہے ہیں، مر رہے ہیں، جاننے میں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسپیکر میں بیٹھا دیا، سارے کام سے نکال کے یہاں بھیج دیا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرما رہے ہیں، رزق کا معاملہ بھی وہی کرتے ہیں، ساری چیزیں وہی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ آپ کا احسان، یا اللہ ہمیں اور بھی ترقی عطا فرما دیں ان چیزوں میں۔ تو بھائی اصل مقصد یہی ہے کہ اپنی طلب کو بڑھانا، اور بغیر طلب کے اللہ نہیں دیتا۔ اس لیے انشاءاللہ آج سے ہم نے اپنے آپ کا سب سے پہلے بنیاد کو صحیح کرنا ہے، اور بنیاد نیت۔ عمل بہت ساری چیزوں کو ہم صحیح کرتے ہیں لیکن نیت میں گڑبڑ ہے۔ نماز اوپر سب کچھ دیکھیں، اس کی نیت کے اندر یہی گڑبڑ ہے، اور اس نیت کے بعد ہم نے اس بات کو اس کا جو ثمرات ملیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سیلفیاں کم ہو جائیں گی، یہاں سیلفیاں بڑھ رہی ہیں، ہر انداز میں بیٹھے، ہر ایک اللہ کو موبائل میں ہزاروں کی تعداد میں اس کی تصویریں موجود، ہزاروں کہوں تو کم ہے، پتہ نہیں کتنی۔ کوئی اینگل ایسا نہیں جہاں بیٹھ رہے ہو تصویر، جہاں بھی جہاں تصویر، اس اینگل سے، اوپر سے، نیچے سے، کہاں سے لے رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ کیا جانا اس کو ہم کہو گے سیلفی بے سیلفی۔ تو بھائی یہ سیلفیاں کم ہو جائیں، سنتیں بڑھنے لگ جائیں، اللہ کی طرف رغبت بڑھ جائے، تو جو جا رہا ہے وہی آ رہا ہے، جو گلاس میں ہے وہی بات ہے، اس کو چیک کر لو۔ خدا کے لیے یہی جائزہ لینا، کیا بڑھ گیا؟ ایک سنت، خدا کی قسم، ایک سنت معمولی سے معمولی، صرف سیدھا پیر الٹا پیر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے توجہ دینا ہے، اس طرف توجہ دینی ہے، اور اللہ سے کہنا ہے، وہ بھی آپ ہمراہ نہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ کروا دیجیے، یا اللہ کروا دیجیے۔ تو دعا کرتے ہیں، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے، کرم ہے، یا اللہ جب آپ نے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ہم آپ کے سامنے بڑی شرمندہ ہیں، یا اللہ ہماری عمریں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال اتنے تیزی سے صحیح نہیں ہو رہے، یا اللہ ہم اسی لعنت میں گرفتار ہیں، یا اللہ ہمیں رہائی نہیں مل رہی،
یا اللہ ہمیں رہائی عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس لعنت سے نکال لیجیے، یا اللہ ہمیں اس لعنت سے نکال لیجیے۔ یا اللہ آپ رب ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے بابا بھیجا ہیں۔ یا اللہ ہم بڑے ہی خسارے میں جا رہے ہیں، یا اللہ ہم اس بات کا احساس بھی ہے کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، یا اللہ ہم پہ لعنت ایسی خطرناک مسلط ہے، یا اللہ یہ ختم نہیں ہوگی دے رہی، یا اللہ لیکن آپ رب ہیں، آپ کے پاس میں سب کچھ ہے، آپ ہی کہلوارے ہیں، یا اللہ آپ کی قبول فرما لیں۔ یا اللہ آج ہمارے معاملات کو اپنے فضل سے بدل دیجیے، ہماری سوچ کو، ہماری فکروں کو، ہمارے یا اللہ اس دماغ کو، یا اللہ اس دل کو، یا اللہ عجیب معاملے میں ہیں، یا اللہ سوائے دنیا کی اس لعنت کے علاوہ کچھ نہیں پڑ رہا، کوئی فکر نہیں پڑ رہی۔ یا اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، یا اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، لیکن کرے تو کیا کرے، یا اللہ ہمارے بس میں نہیں رہا، اب تو سب برباد کر دیا، اب تو سلجھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے آپ کے۔ کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے ماں باپ والدہ ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے۔ یا اللہ کر دیجیے، ہماری کایا پلٹ دیجیے، ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو یا اللہ اپنے فضل سے بھر دیجیے، یا اللہ اپنے فضل سے بھر دیجیے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے فضل سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آپ نے فضل ہی فضل ہم پہ ہے، یا اللہ یہ فضل عظیم عطا فرما دیجیے، یا اللہ فضل عظیم عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنی رضا کاملہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ ہماری آنکھیں کھول دیجیے مالک، ہماری آنکھیں کھول دیجیے، یا اللہ ہمارے کان کی سماعت کو کھول دیجیے، یا اللہ رب ہیں کھول دیجیے، ہماری زبان کو کھول دے، یا اللہ ہماری زبان کو کھول دے، ہم آپ سے کہیں یا اللہ صبح شام کہیں، یا اللہ ہم آپ کی باتیں سنیں، یا اللہ ہر وقت سنیں، یا اللہ ہم آپ کی چیزوں کو دیکھیں، یا اللہ اس دنیا سے عبرت حاصل کریں۔ یا اللہ یہ تینوں چیزیں آپ ہمارے اپنے فضل سے کھول دیں۔ یا اللہ بے شک ہم نے برباد کر دیا، یا اللہ ہم تو اس دنیا کے یا اللہ بڑے خسارے والوں میں سے ہیں۔ اتنی ساری آپ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، اتنی ساری آپ نے ہمیں چیزیں عطا فرمائی، یا اللہ لیکن ہم ظالم ہیں، ہم نے اس کے خلاف کیا، ہم نے تیرے ہی خلاف ساری چیزیں کھول دی۔ یا اللہ لیکن اب کریں تو کیا کریں؟ یا اللہ عمر بھی ختم، یا اللہ وقت بھی ختم، کس وقت یہ موت آ کے ہمیں دبوچ لے ہمیں پتہ نہیں، لیکن یا اللہ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ یا اللہ ہم ان جہروں میں الجھ گئے ہیں، کوئی کاروباری الجھن میں، کوئی معاشی الجھن میں، کوئی یا اللہ مکان کے الجھنوں میں، کوئی یا اللہ بیوی بچوں کے الجھنوں میں، یا اللہ یہ سب چیزیں یا اللہ جو ہم پہ یا اللہ یہ سب چیزیں ہمارے معاونت کے لیے تھی، یا اللہ یہ کوئی بچوں کے یا اللہ کوئی بیوی کے یہ سب ہمارے معاونت تھی، یا اللہ یہ سب ہم پہ کانٹا بن کے چپ گئے، یا اللہ یہ سب ہم پہ لعنت بن کے مسلط ہو گئے۔ یا اللہ لیکن اب کرے تو کیا، جائے تو کہا، یا اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، یا اللہ نہ ہمارا عقیدہ ہی غلط ہے، ہمارے معاملات ہی غلط ہو رہے ہیں۔ یا اللہ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آج موقع ہے، آج ہمیں بلایا ہے، آج ہمیں بٹھایا ہے، آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، آپ کا کیا جائے گا، ہمارا معاملہ تو جائے گا، آج کر دیجیے، آج ہمارے معاملہ کو کر دیجیے، ہماری کایا پلٹ دیجیے، ہماری سوچ کو پلٹ دیجیے۔ یا اللہ ہم ذہن میں ہیں، آپ اس کو تیار بنا سکتے ہیں، بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم غلط کام کریں، آپ اس کو صحیح کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح کر کے ہماری عقلیں کھول دیں، اس لعنت کو کھول دیں، یا اللہ کھول دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے نسبت دعا ہے، یا اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، یا اللہ لیکن ہمارے پاس سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، یا اللہ کچھ بھی معاملہ بن نہیں پا رہا، کہتے ہیں کر نہیں پاتے، یا اللہ سوچتے ہیں، یا اللہ کر نہیں پا رہے، یا اللہ یہ اصل چیز تو کرنا ہے، سن بھی رہے ہیں لیکن یا اللہ ہو نہیں پا رہا، آپ کر دیجئے، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی مالک ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، ہم کو وہ کام کر دیجئے جو آپ کی رضا کا باعث بن جائے، ہر اس چیز سے روک دیجئے جو آپ کے غضب کا باعث بنے۔ یا اللہ آج موقع ہے، کل یہ موقع ملے نہ ملے، آج یہ دل ہمیں آپ نے عطا فرمایا ہے، کل ہم میں سے پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہو نہ ہو، ان قریب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا۔ یا اللہ ہماری فکریں کہاں جا رہی ہیں، یا اللہ ہماری سوچیں کہاں جا رہی ہیں، آخری وقت میں ہم مال کے چکر میں پڑے ہوئے، یا اللہ آخری وقت میں ہم شادی کے چکر میں پڑے ہوئے، آخری وقت میں یا اللہ کیسی حماقت ہے، کل ہمیں قبر میں اتارنے کا ارادہ ہو رہا ہے اور آج ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ بڑا ہی ہم پہ لعنت ہے، یا اللہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہو رہی کہ یا اللہ اس قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا، یا اللہ اس دنیا کے یا اللہ وحشت سے ہم ان چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں، اس جگہ وحشت جو ہوگی وہاں کیسے مسئلہ حل ہوگا، وہاں کام کرے گا، وہاں تو اولاد باپ کو کام نہیں آتا،
وہاں تو یا اللہ نہ بیوی کام آتی ہے، نہ بچے کام آتے ہیں، نہ بھائی کام آتا ہے، نہ مال کام آتا ہے. یا اللہ وہاں تو صرف تو ہے. یا اللہ ہم تجھے راضی نہ کرے. یا اللہ اس کو راضی کیے بغیر چلے گئے. یا اللہ بڑے ہی خسارے میں گئے. یا اللہ آج موقع ہے، آج موقع ہے، آپ کے بلارے ہیں. آج کے دن ہمارے لیے آخری ہو. یا اللہ یہ آخری دن ہمارے لیے کامیابی کا دن بنا دے. آج ہماری کایا پلٹ دے. ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے نسلوں کو آپ اپنے فضل سے عقل سلیم عطا فرما دیں، مدین عطا فرما دیں. ہم سے نہیں ہو پائے گا، نہ ہم تیرے امتحان کے لائق، نہ ہی یا اللہ اس لعنت کو برداشت کرنے کے لائق. ہم آپ کے سامنے یا اللہ اپنی دلسوزی سے عرض کر رہے ہیں. یا اللہ وہ بھی ہم سے نہیں کہا جا رہا. یا اللہ ہم سے کہلوا رہے ہیں آپ، ہم سے وہ بھی نہیں کہا جا رہا. یا اللہ ہماری آرزوؤں کو یا اللہ سب سے بڑی آرزو وہی بنا دے. یا اللہ جو بزرگ نے، جو آپ کے بندے نے دعا کی، یا اللہ میری کوئی آرزو ہی نہ ہو. یا اللہ سب سے بڑا جو کانٹا ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک آرزو لے کے چلتا ہوں، اسی میں پھنس جاتا ہوں. یا اللہ یہ سب چیزیں اپنے فضل سے کرتے ہیں. یا اللہ آپ کے ہاتھ کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ آپ کے ہاتھ کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل کی بھیک مانگتے ہیں. نہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہو سکتے ہیں. کس چیز کا ہم آپ سے کہیں، کسی چیز کا بھی ہم آپ کا ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ میں شکر کا، یا اللہ کسی چیز کا بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. جتنی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی، جتنا کرم آپ نے فرمایا، یا اللہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. جا دی ہوئی اسی کی تھی، ہم کو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یا اللہ ہم معافی کروا دیں، اپنے فضل سے آپ ہمیں یا اللہ قبول فرما لیں. یا اللہ اپنے فضل سے جس طرح آپ نے ہمیں ساری نعمت عطا فرمائی، یا اللہ ایک نعمت عظیم بھی عطا فرما دے. اپنی رضا کاملہ نصیب فرما دے. ہمارے عقیدت صحیح فرما دے. ہماری ہر چیز اپنے فضل سے فرما دے. یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہوگا. یا اللہ آپ ہی کریں گے. آپ ہی نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ ہی نے ہمیں اچھے خلق بنایا، آپ نے ہمیں اپنی امت سے جوڑا. یا اللہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جوڑا، آپ نے ہمیں اہل حق سے جوڑا. یہ سب آپ نے کیا ہے. آپ ہی ہمارے ماں باپ بن جائے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے. آپ ہی کریں گے، آپ ہی نہیں کرتا ہے، آپ ہی سب کچھ ہے ہمارے. یا اللہ کر دیجیے، یا اللہ کر دیجیے. یا اللہ مایوس نہ فرمائیے. یا اللہ مایوس نہ فرمائیے. آپ کے دن بھی گزر گیا. یا اللہ روز آواز آ رہی ہے، کل وہ چلا گیا، آج وہ چلا گیا، آج یہ چلے گئے، کل ہمارا نمبر بھی آ رہا. یا اللہ ہمیں اپنے یا اللہ رضا راضی کرنے کے بعد اس دنیا سے اٹھائیے گا ہمیں. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ ان کے کہنا ماننے والوں پہ ہمارا نام لکھ دیجیے گا. یا اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے والے میں نام لکھ دیجیے گا. یا اللہ ہمیں اپنے راضی بندوں میں لکھ کر ہمارا یا اللہ اس دنیا سے خاتمہ فرمائیے گا. یا اللہ ہمارے منہ سے کلمہ طیبہ یا اللہ جاری فرما دیجیے گا، اسے قبول فرما دیجیے گا. یا اللہ آج کے دن یا اللہ تمام طرف پریشانی ہے، ہمارے متعلقین بیمار پڑ چکے ہیں. یا اللہ رب ہے سب کی صحتیابی عطا فرما دیجیے. یا اللہ روحانی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، یا اللہ ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا ہے. یا اللہ آپ اس فتنے سے نکال لیجیے، ہمیں اس پریشانیوں سے نکال لیجیے. یا اللہ ہمیں صحت عطا فرمائیے، دنیاوی صحت بھی اور آخری اخروی صحت بھی. یا اللہ ہمیں دونوں جہاں کی نعمت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری ہر چیز کو اپنے فضل سے صحیح فرما دیجیے. یا اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائیے، تمام متعلقین کو، محبین کو یا اللہ صحت تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو صحت تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ اپنا قہر، اپنا عذاب ہم سے ٹال دیجیے. یا اللہ اس بیماری کو یا اللہ سب سے دور فرما دیجیے. یا اللہ ہماری دعائیں، ہماری آمین کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے. جو مان سک رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مان پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. ربنا هب لنا وازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ حادثات سانحات سے مرگ مفاجات سے چوروں سے ڈکیتوں سے رزموں سے آنے والے اخلاق اس کی مضرات سے غم کے دھماکوں سے اتنی برائی اتنے فتنے فساد ہیں زمین کے پھٹ جانے سے یا اللہ زلزلے سے یا اللہ ذلت سے خواری سے پستی سے بدحالی سے وبائی بیماریوں سے یا اللہ جتنی بھی بیماریاں سب سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے تمام مسلمین مسلمات کو محفوظ فرما لیجیے ہمارے دعائیں ہمارے ہم سب کے حق میں حاضرین کے حق میں غائبین کے حق میں تمام محلے والوں کے حق میں شہر والوں کے حق میں تمام ملک والے یا اللہ تمام مسلمین مسلمات کے حق میں احیاء کے حق میں اموات کے حق میں قبول فرما لیجیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے ماں باپ کے ماں باپ کو آبا و اجداد کے معاف فرما دے جو معاف کرے یا اللہ وہ بھی عطا وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین 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 برحمتک.